آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا بغیر حدود اور قیود کے جب چاہیں روزے رکھتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، ہمارے علماء مفتی حضرات خطبہ بیٹھے ہوں گے کہ بھئی 12 مہینوں میں سے آپ کہیں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 6 مہینے میں روزے رکھوں، آپ اپنی مرضی کے مطابق روزے رکھ سکتے ہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں 10ویں مہینے میں اس دفعہ روزے رکھوں اور فرض روزے رکھوں، آپ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر میں چلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج ہی روزے رکھوں، آپ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ پتہ چلا شہر رمضان، اللہ رب العزت نے مہینہ بھی مقرر کر دیا۔ اب آپ کہیں کہ جی میرا دل چاہتا ہے میں شام کو روزہ رکھوں اور صبح روزہ کھولوں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو کروا سکتے ہیں؟ تو جی ڈاکٹر زبیر صاحب سے پوچھیں، انہوں نے کہا جی گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں، وہ کہیں جی میرے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، صبح مجھے بھوک نہیں لگتی، کھایا نہیں جاتا، تو ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت لے دیں، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے دیں کہ میں صبح نہیں شام کو رکھوں اور صبح میں فریش ہوتا ہوں اور صبح کھولوں۔ ڈاکٹر صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، خدا کا مقرر وقت نہیں بدل سکتے۔ صبح رکھنے کا وقت ہے اور سحری کا وقت بھی پھر مقرر ہے، پھر اس کے افطار کا وقت ہے، اس کو اپنے وقت پہ افطار کرنا ہے، اپنے وقت پہ روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو احکامات الہیہ ہیں ان کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ پھر حج کی بات آ جاتی، اب حج جو ہے وہ اس کے لیے مہینہ ذی الحجہ کا مقرر کر دیا گیا ہے۔ آپ کہیں کہ جو سردیوں میں میں نے جی جانا ہے تو چلے مولا تیرا حج میں سردیوں میں نہ کر لوں۔ اب آپ جو چاہیں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ حج کا مہینہ بھی مقرر ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، جب مہینہ آئے گا حج اسی مہینے میں ہوگا۔ اب اس کے بعد اس میں اللہ رب العزت نے مناسک حج کے لیے بھی اوقات مقرر کر دی، عرفات میں نکلنے کا وقت بھی مقرر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ چلیں میں مزدلفہ اور منا میں داخل ہو جاؤں، تو جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں ہی مزدلفہ اور منا میں ہی داخل ہوں، پھر جو وقت مقرر ہے وہاں داخل ہوں گے اور جو وقت مقرر ہے وہاں سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر شیطان کو کنکریاں ماریں، اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ آپ کہیں کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا اجازت لے دیں، میں پرسوں کنکریاں ماروں گا۔ انہوں نے کہا پرسوں پھر اپنے آپ کو مارنا شیطان کو نہیں لگے گی، کیونکہ اپنے مقرر وقت میں اگر وہ منسک ادا ہو گیا تو حج مکمل ہوگا، ورنہ حج رہ جائے گا۔ پتہ یہ چلا عبادات بھی وقت سے جڑے ہوئے تھے، احکامات بھی وقت سے جڑے ہوئے ہیں۔